وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد وعلى محمد. ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اس دین کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے کو پہچانوانے کے لیے انسان کو عقل سے مزین کیا کہ اس عقل سے اللہ کی معرفت حاصل کرو، اور اس کے بعد اللہ نے مسلسل انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ تم کو توحید کے بارے میں بتائیں، وحدانیت کے بارے میں بتائیں۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک عصمت کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ انبیاء کرام جنہوں نے توحید کو تم کو سمجھایا ہے، آپ کے ذہن سے وحدانیت کا تصور محو نہ ہو جائے۔ توحید کی بقا کے لیے اللہ نے مسلسل عصمت کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں کہ وہ خدا کہ جس نے پہلے انسانیت کے آغاز سے پہلے اللہ نے ہادی معین کیا، توجہ فرمائیے گا، وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یاد رکھنا کہ ایک بھی انسان ایسا نہ ہونا چاہیے کہ جو محتاج ہدایت ہو اور اس کی ہدایت کرنے والا کوئی ہادی نہ ہو۔ لہٰذا اللہ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ پہلے اللہ نے ہادی کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ پالنے والے کوئی ہادی نہ تھا، کوئی ہم کو بتانے والا نہ تھا۔ تو یہ بات غور کرنے کی ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ جو خدا انسانیت کے آغاز سے پہلے ہادی کو بھیجے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں کتنے لوگ محتاج ہدایت ہیں اور کوئی ہادی نہ ہو۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی ایک ہادی غیبت کے پردے میں موجود ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ دیکھیے آپ غور فرمائیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے امام بنائے، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، عزیزان گرامی، اور عمل صالح کی تبلیغ کرتے ہیں۔ دیکھیے غور فرمائیں، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، قرآن مجید کی آیت واضح طور پہ کہتی ہے کہ ہم نے امام بنائے۔ توجہ فرمائیے، تو جب قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے امام بنایا، تو پھر یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ امام بنانا امت کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کام ہے۔ اور پھر جب یہ کہا وَأَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، جو ہمارے امر سے تبلیغ کرتے ہیں، ہمارے امر سے تبلیغ کرتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ کے امر سے ہدایت کریں گے تو ماننا پڑے گا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ از روئے قرآن امام کا معصوم ہونا لازم ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، میں اپنی منزل کی طرف آ گیا۔ جیسا کہ میں مسلسل آپ کی خدمت میں اماموں کے سلسلے میں ذکر کر رہا ہوں، امامت کے عنوان سے اس مجلس اعظام میں میرا اس عشرے میں خطاب ہے، تو آپ غور فرمائیں تو معصوم امام بنانا اللہ کا کام ہے، کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، دنیا والوں نے کوشش یہ کی کہ ان کے وجود کو ختم کر دیا جائے، ان کے وجود کو مٹا دیا گیا ہے۔ ان کے نظام کے مقابلے میں دنیا والوں نے اپنا نظام بنایا۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دنیا والوں نے کیا کیا؟
آپ غور فرمائیں، نئے قسم کا حج ایجاد کیا، نئے قسم کا روزہ ایجاد کیا، یعنی دنیا چاہتی یہ ہے کہ پورے اسلام کو مجروح کر دیا جائے۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، لیکن خدا کی قسم ہدایت کا ایک انتظام تھا۔ اللہ نے اماموں کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا جو توحید کی بقا کے لیے آئے تھے، جو تحفظ رسالت کے لیے آئے تھے۔ تو آپ غور فرمائیں، ہمارے اماموں نے بڑے بڑے مصائب کا سامنا کیا، لیکن آج خدا کی قسم انہی کی کاوشوں اور محنتوں کا اثر ہے کہ اگرچہ کم لوگ ہی صحیح مگر حق پر باقی تو ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں 8ویں امام علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا والے ایک طرف ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس خزانے ہیں، ان کے پاس دولتیں ہیں، اور ایک طرف ہمارے امام۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے اماموں نے کبھی مصلحت وقت کے تقاضوں کی پرواہ نہیں کی۔ ہمارے اماموں نے کبھی حکومت کے سامنے امامت جھکی نہیں۔ تو اب آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں خدا کی قسم، ایک تو وہ کہ جنہوں نے دین کے لیے دنیا کا سیکریفائز کیا، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے دین کا سیکریفائز کیا۔ دیکھیے قربانی تو ہوتی ہے، کسی نے دنیا کے لیے دین کو قربان کیا اور کسی نے دین کے لیے دنیا کو قربان کیا۔ تو جس نے دین کے لیے دنیا کو قربان کیا، اسلام ملے گا تو وہیں سے ملے گا، اور جنہوں نے دنیا کے لیے دین قربان کیا، آپ یاد رکھیے ان کے پاس حکومت ملے گی، ان سے تمہیں خزانے ملیں گے، ان سے تمہیں دولت ملے گی، مگر اسلام ملے گا تو وہیں سے ملے گا کہ جنہوں نے قربانی دی ہے دین کے لیے دنیا کی۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں، مامون رشید، ہارون رشید، یہ وہ بادشاہ ہیں جن کی 2/3 دنیا پہ حکومت ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ڈکٹیٹر ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ امامت کے چراغ کو گل کر دیا جائے، اور کیسی کیسی سیاستیں اپنائے ہیں۔ ہمارے 8ویں امام کو بلایا گیا، باقاعدہ دعوت دے کے امام کو بلایا گیا، اور امام تشریف لے گئے۔ دیکھیے خدا کی قسم کتنی مجبور ہوتی ہیں حکومتیں، آپ اندازہ لگائیں۔ آپ جانتے ہیں امام کو بلایا گیا، مگر حکم یہ دیا گیا 8ویں امام کے لیے کہ ان کو قم کے راستے سے نہ لایا جائے۔ کیوں؟ چونکہ قم میں امام کے چاہنے والے بہت تھے، لہذا اس نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ چاہنے والوں کا ایک ہجوم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہجوم جب ہو جائے تو میری اقتدار کو خطرہ نہ ہو جائے، کہیں بغاوت کی آواز بلند نہ کر دیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، لہذا کہا قم کے راستے سے نہ جاؤ، لے کے آؤ۔ مگر دنیا یہ نہیں جانتی خدا کی قسم کس راستے سے لے کے آئے، وہی نیشا پور کا راستہ جو آپ کو معلوم ہے جہاں میرے امام تشریف لے گئے تھے۔ لیکن ایک خدا کی قسم بڑی طویل سفر ہے میرے مولا کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرۃ العین حیدر جو ایک ادیب ہے، جب اس نے ایک نظم کا آغاز کیا، اپنی خود نوشت جو لکھی ہے، قرۃ العین حیدر نے، ایک ادیب ہے، توجہ فرمائیے، اسلام سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے اس کا، قرۃ العین حیدر کا، وہ ایک ادیبہ ہے، اور اس نے جب اپنی خود نوشت کا آغاز کیا تو اپنی اس خود نوشت میں سب سے پہلے امام کی سواری کا ذکر کیا، نیشا پور کی۔ دیکھیے بڑے بڑے ادیب بھی امام کے سفر کو بھلا نہیں سکے۔ آپ غور فرمائیں، امام تشریف لائے نیشا پور میں، اور آپ غور فرمائیں چاہنے والوں کا عالم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امام تشریف لا رہے ہیں تو بڑے اہتمامات ہیں امام کے آنے کے لیے، بڑے بڑے انتظامات ہیں امام کے آنے کے لیے۔ ہر ایک اپنے گھر کی صفائی کر رہا ہے، پردے لگا رہا ہے، بازاروں میں صفائیاں ہو رہی ہیں، بڑا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو کسی غیر شیعہ نے کسی شیعہ سے پوچھا جو قریب میں رہتا تھا کہ بھائی تم اتنا اہتمام کر رہے ہو، آخر کون آنے والا ہے؟ کہ ہمارے امام تشریف لا رہے ہیں۔ تو کہا ہمارے بھی تو امام آتے ہیں، ہم تو ان کے لیے یہ اہتمامات نہیں کرتے، ہم تو ان کے لیے یہ انتظامات نہیں کرتے۔ تو شیعہ نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارے امام وہ ہیں کہ جنہیں تم نے بنایا ہے، ہمارے امام وہ ہیں کہ جنہیں خدا نے بنایا ہے۔ توجہ فرمائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
لیجئے امام کی سواری نیشا پور میں پہنچی، پہلے سے استقبال کے لیے پورا نیشا پور خالی ہو گیا، ہزاروں کا ہجوم، اجی ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا ہجوم۔ اور آپ تصور کیجئے اس دور میں نہیں، اس دور میں لاکھوں کا ہجوم امام کے استقبال کے لیے ہے۔ امام کی سواری آ رہی ہے، سواری پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء اور اس دور کے فقیہ آپ کے سواری کی مہار اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں۔ علماء کا ایک مجمع ہے، پیچھے پیچھے علماء، چاروں طرف امام کی سواری جیسے ہی آئی تو اشتیاق کا عالم یہ تھا زیارت کے لوگوں کے کہ چاروں طرف سے آواز بلند ہوئی، یا امام آپ کو آپ کے جد امجد کا واسطہ اپنی زیارت کا شرف ہم کو عطا فرمائیے۔ جب اشتیاق اتنا بڑھا تو ایک مرتبہ سواری کے پردے ہٹے، امام نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا، تو اب تاریخ گواہ ہے جیسے ہی نقاب کو الٹا تھا تو چاروں طرف سے یوں گریے کی آوازیں بلند ہوئیں کہ لوگ زمین پہ لوٹ لوٹ کے رو رہے تھے۔ کوئی امام کی سواری کی مہار کو پکڑ کے چوم رہا تھا، کوئی امام کے قدموں کو چوم رہا تھا، چاروں طرف سے گریے کی آوازیں، چاروں طرف سے رونے کی آوازیں۔ میں کہتا ہوں آخر کیا سبب ہے، اتنا اشتیاق کیوں ہے زیارت کا؟ ارے تم نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے چہروں کی زیارت کی ہے، ہارون رشید جیسا بادشاہ ہے، اس سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین زمانہ گزر گئے، آخر کیا سبب ہے، کیوں اتنا اشتیاق ہے امام کی زیارت کا؟ تو شاید سب جواب دیں کہ سلاطین کی زیارت اور ہوتی ہے اور چہرے رسالت کی زیارت اور ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، رسالت کی زیارت کا شرف سلاطین کے چہروں سے نہیں ہو سکتا، رسالت کی زیارت کا شرف ملے گا تو امامت کی زیارت ہی سے ملے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، یا امام آپ کو آپ کے جد امجد کا واسطہ اپنے جد کی حدیث میں سے کوئی حدیث ارشاد فرمائیے۔ تو ایک مرتبہ سنیے گا، ایک مرتبہ امام نے اپنے لبھائے مبارک کو جنبش دی اور آپ نے کہنا شروع کیا، توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، مجھ سے میرے بابا نے، توجہ فرما رہے ہیں، مجھ سے میرے بابا نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، ان سے ان کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان سے ان کے باپ امام محمد باقر علیہ السلام نے، ان سے ان کے باپ امام زین العابدین علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد، توجہ ہے نا عزیزان گرامی، ان سے ان کے والد حسین ابن علی نے، اور ان سے ان کے جد حسن مصطفیٰ نے، ان سے ان کے جد امیر المومنین نے، اور امیر المومنین سے رسول اکرم نے، اور رسول اکرم سے جبرائیل امین نے یہ کہا ہے۔ توجہ فرمائے، خدا کی قسم یہ کوئی معمولی منزل نہیں ہے۔ دیکھیں امام حدیث یوں بھی ارشاد فرما سکتے تھے، یوں بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ میرے جد امجد نے یہ فرمایا ہے، نہیں، بلکہ پورا سلسلہ بیان کیا، پورا سلسلہ بیان کیا۔ توجہ فرمائیے گا، بتا دیا میرے امام نے کہ ہر حدیث پر اعتبار نہ کر لینا، ہر حدیث پہ اعتبار نہ کر لینا، پہلے حدیث کا شجرہ ضرور دیکھ لینا۔ توجہ فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پہلے حدیث کا شجرہ ضرور دیکھ لینا۔ ہم تم سے پورا سلسلہ بیان کر رہے ہیں، تم جو حدیثیں بیان کرو تو پہلے غور کر لینا، تم جو حدیثیں بیان کرو گے تو اس میں غیر معصوم بھی ہوں گے، مگر ہم جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ سارا سلسلہ معصوموں کا سلسلہ ہے، معصوموں کا سلسلہ ہے، جہاں خطا کا امکان ہی نہیں ہے، جہاں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں، پھر ایک حقیقت کو ظاہر کیا، فرمایا، اور سنیے گا، ابھی حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کہ تاریخ کا بیان ہے کہ 18,000 قلمدان حدیث کو لکھنے کے لیے کھل گئے، 18,000 قلمدان۔ تو اب آپ تصور کریں کہ جہاں 18,000 پرچہ نویس ہوں فقط، تو وہاں کتنا ہجوم ہوگا، توجہ فرمائیے گا۔ 18,000 قلمدان کھل گئے، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جمال امامت کی زیارت میں کوئی لفظ ہمارے ذہن سے محو ہو جائے، لہذا کوشش یہ ہے کہ جیسی زمان مبارک سے حدیث نکلے تو فوراً حدیث کو لکھتے چلے جائیں۔ کتنے قلمدان کھلے؟ 18,000 قلمدان کھلے۔ ہاں عزیزان گرامی، میرے امام نے دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والو، اسی حدیث کے لکھنے کے لیے جو میں آج تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، میرے جد رسول خدا نے قلم دعوات مانگا تھا، تم نے ایک قلم داد
اعتماد نہ کیا، آج اسی حدیث کو سننے کے لیے 18,000 قلمدان جمع ہو گئے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ فرمایا کہ سنو لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں کہ جو اس میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، مگر کچھ شرائط کے ساتھ۔ وَشَرْطُهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، کچھ شرائط کے ساتھ، ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی اسلام کی حقیقت کو واضح کیا، کہا دیکھو لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، وہ محفوظ ہو گیا، مگر کچھ شرط کے ساتھ، جن میں سے ایک میں ہوں اس شرط، اور ساری شرائط کو دیکھنا ہے تو پورا سلسلہ تمہارے سامنے ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ امام احمد بن حنبل نے جب اس حدیث اور سلسلے کو سنا، امام احمد بن حنبل نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آج نیشا پور میں امام رضا علیہ السلام نے جو سلسلہ بیان کیا ہے، دیکھیے یہ جملہ توجہ سے سنیے گا عزیزو، جو سلسلہ بیان کیا ہے، اگر یہ دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے، توجہ فرمائیں، تو دیوانہ عاقل ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل، کہ اگر سلسلے کو دیوانوں پہ پڑھ دیا جائے تو دیوانہ عاقل ہو جائے۔ ارے اتنا تو سوچو کہ جس سلسلے کو دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو وہ دیوانہ عاقل ہو جائے، تو جو اس سلسلے کا موری سے اعلیٰ ہوگا، کیا وہ بستر مرگ سے ایسا پیغام دے سکتا ہے کہ جسے معاذ اللہ ہذیان سے تعبیر دی جا سکے؟ بھئی توجہ فرمائے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پھر میرے امام تشریف لائے، اور تاریخ کا بیان ہے کہ ایک مقام پر میرے امام، چونکہ پانی وہاں وضو کے لیے نہیں تھا، لہٰذا میرے امام نے ایک ٹھوکر ماری، پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا۔ خدا کی قسم، دکھایا کہ پوتا اپنے جد کا کیسا وارث ہے۔ کل میرے جد کی ٹھوکروں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا، آج میرے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ آج بھی نیشا پور میں آپ نے زیارت کی ہوئی اس چشمے کی، آج بھی وہ چشمہ موجود ہے۔ توجہ فرمائیے گا، لوگ اسے تبرکاً اس پانی کو لے کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ وہ پانی امام کے قدموں سے مس ہوا ہے، امام کے قدموں سے چشمہ جاری ہوا ہے، لہٰذا اس سے برکتیں آتی ہیں۔ اگر بیماری ہے تو انسان صحت یاب ہوتا ہے۔ عزیزو، آپ خود سوچیں کہ جب اسماعیل کے قدموں سے نکلنے والا چشمہ آب شفا ہو سکتا ہے تو فخر اسماعیل کے قدموں سے نکلنے والا چشمہ کیوں کر آب شفا نہیں ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پھر میرے امام نے سہارے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت کو ہاتھ لگایا، سہارے کے لیے سوکھے ہوئے درخت کو ہاتھ لگایا، کہ ایک مرتبہ ہاتھ کا لگانا تھا کہ وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، وہ خضر علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ سرسبز ہو جایا کرتی تھی۔ یہ میرے امام کا معجزہ ہے کہ ایک سوکھے ہوئے درخت کو ہاتھ لگایا تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اور خدا کی قسم، کیا میرے امام کے قدموں کی برکت ہے۔ جو زائرین گئے ہیں وہاں جا کے دیکھیں کہ کیسا سرسبز و شاداب وہ علاقہ ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ امام کے قدم آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں کے کچھ لوگ امام کے پاس آئے اور امام سے آ کے کہا، یا امام، ہم پیشے سے کمہار ہیں، ہم مٹی کے برتن بناتے ہیں یا امام، لیکن یا امام ہم کیا کریں کہ یہ سب پتھریلی علاقہ ہے، یہاں جتنے پہاڑ ہیں سب پتھریلی پہاڑ ہیں، مولا ہم کیا کریں، ہمیں مٹی لینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، مولا ہمارے لیے کچھ ایسا انتظام کیجئے کہ مٹی کا بندوبست ہو جائے۔ کہ میرے امام نے، توجہ سے سنیے گا، میرے امام نے ایک مرتبہ
پہاڑوں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا مٹی میں تبدیل ہو جاؤ. سارے پہاڑ مٹی میں تبدیل ہو گئے. آج نیشاپور کے چاروں طرف آپ پہاڑ دیکھیں, سب مٹی کے پہاڑ ہیں. عزیزان گرامی, آپ توجہ تو فرمائیے, خدا کی قسم وہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ فولاد ہاتھ میں لیتے تھے تو مام بن جایا کرتا تھا. یہ میرے مولا کا معجزہ ہے کہ پتھر کے پہاڑ کو میرے مولا نے مٹی کا بنا دیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. امام تشریف لائے. اب جو امام تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ امام کو ولی عہد مملکت کے لیے آفر کیا کہ ہم آپ کو ولی عہد بنانا چاہتے ہیں. مامون رشید چاہتا یہ ہے کہ ہم ان کو ولی عہد بنائیں, دنیا کو یہ دکھائیں کہ دیکھو ہم تو ان کو ولی عہد بنا رہے ہیں اور ہم ان کے مخالف نہیں ہیں بظاہر, مگر امام سب کچھ سمجھتے ہیں. امام نے کہا دیکھ بات یہ ہے کہ مجھے تیری ولی عہدی منظور نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ تیری ولی عہدی مجھ تک پہنچے گی ہی نہیں, اس لیے کہ میری عمر تجھ سے بہت کم ہے. توجہ فرمائیے گا. اس نے کہا نہیں, آپ کو ولی عہد بننا ہوگا ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. امام قتل کے خوف سے نہیں, مصلحت وقت کا تقاضا تھا اور امام کی حکمت تھی کہ امام نے اس آفر کو قبول کر لیا. اور جب اس آفر کو قبول کیا تو اب پہلی بار میرے امام دربار میں آ رہے ہیں, ولی عہد بنایا گیا ہے تو اب پورے دربار کو آراستہ کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بنی امیہ کا قومی رنگ سیاہ تھا, بنی ہاشم کا قومی رنگ سبز تھا. لہٰذا جب امام دربار میں تشریف لانے لگے تو پورے دربار کا رنگ سبز کر دیا گیا, سیاہ پردے اتار لیے گئے, جو درباریوں کے سیاہ لباس تھے وہ سبز تبدیل کر دیے گئے, پورے دربار کا رنگ سبز کر دیا. میرے امام نے دربار میں قدم رکھتے ہی بتا دیا کہ ہم دنیا والوں کے رنگ میں نہیں رنگتے بلکہ دنیا کو اپنے رنگ میں رنگا کرتے ہیں. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد جب امام تشریف لائے, بیعت کا سلسلہ شروع ہوا. سب بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں. امام نے بلند ہاتھ کو بلند کیا, آؤ بیعت کرو. سب آتے ہیں, ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اور بیعت کرتے جاتے ہیں. تو مامون رشید نے کہا یہ کیسے آپ بیعت لے رہے ہیں؟ بیعت تو ہاتھ بڑھا کے لی جاتی ہے, آپ ہاتھ اٹھا کے کیوں بیعت لے رہے ہیں؟ امام نے کہا رسول اکرم اسی طرح بیعت لیا کرتے تھے. توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ ہم بیعت کے لیے بھیک نہیں مانگتے, وہ بھکاری ہیں جو ہاتھ پھیلا کے بیعت مانگتے ہیں. دنیا کو بتا دیا کہ آج تک بیعت لینے کا تجھ کو طریقہ نہیں آتا اور خلیفۃ المسلمین بنا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب سب آتے ہیں اور کس طرح بیعت لی جا رہی ہے؟ سب آئے, ہاتھ بلند ہے, ہاتھ بلند ہے, بلند ہاتھ پنجے کو اوپر کیا. دیکھیے خدا کی قسم ہم جو کچھ کرتے ہیں اسلام کے خلاف نہیں کرتے. ہمارے اس علم پر اعتراض نہ کیجیے گا جو ہم پنجہ رکھتے ہیں. توجہ فرمایا. بنی ہاشم نے بتا دیا, ہمارے اماموں نے بتا دیا کہ ہاتھ بلند کیا جاتا ہے, بیعت لی جا رہی ہے. لوگ آتے ہیں, انگوٹھے سے انگوٹھا ملاتے ہیں, پھر اس انگلی سے, پھر اس انگلی سے, پھر اس انگلی سے, پھر اس انگلی سے بیعت کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. امام خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. جب سب بیعت کر چکے تو آخر میں ایک انصاری آیا, آخر میں ایک انصاری آیا. اس نے یہاں سے شروع نہیں کیا, اس نے یہاں سے شروع کیا. امام نے فوراً پلٹ کے کہا یہ ایک آدمی آیا ہے جس نے صحیح بیعت کی ہے. توجہ فرمائیں. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. سب پریشان ہو گئے, کہا ایک آدمی آیا ہے یا امام یہ بیعت سب نے غلط کی ہے؟ کہا سب نے غلط کی ہے. رسول اکرم جب بیعت لیتے تھے تو اس انگلی سے شروع کرتے تھے اور یہاں پہ ختم ہوتا تھا. پھر کہا اب دوبارہ سے بیعت کی جائے. سب نے دوبارہ بیعت کی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر.
اب اس کے بعد امام کے اعزاز میں شاہی دعوت کا اہتمام کیا گیا، ولی عہد مملکت بنایا گیا ہے۔ تو آپ سوچیں کیسی شاہی دعوت کی ہوگی، جس کی 2/3 دنیا پہ حکومت ہے، وہ دعوت کر رہا ہے، بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے رئیس دعوت میں آ رہے ہیں، بڑا اہتمام ہے، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، حکومت کے نمائندے، وزیر، سب کو دعوت میں بلایا گیا ہے۔ دسترخوان بچھ گیا، کھانا چن گیا، بڑے بڑے امیر اور رئیس آ کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور ہر امیر کے پیچھے ایک غلام ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہے، ہر امیر کے پیچھے غلام ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہے کہ ایک مرتبہ امام تشریف لائے، دسترخوان پر بیٹھے۔ اب سب انتظار میں ہیں کہ امام شروع کریں تو کھانا شروع کیا جائے، کہ میرے امام نے ایک مرتبہ اپنے پیچھے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کہ پہلے ہم کو یہ بتاؤ کہ کیا یہ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے جو پیچھے کھڑے ہیں؟ بھائی توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا یہ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے؟ بادشاہ نے کہا یا امام یہ تو غلام ہیں، یہ تو غلام ہیں۔ کیا غلام ہے تو کیا ہوا؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ توجہ فرمائے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اگر یہ ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے تو کیا تمہاری عزت میں فرق آ جائے گا؟ تمہاری عزت میں فرق آ جائے گا۔ کہا خبردار، یہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ ایک ایک امیر کے پہلو میں غلام کو بٹھا دیا گیا، غلام کو بٹھا دیا گیا۔ اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ امیروں نے کھانے کو کھایا یا کھانے نے امیروں کو کھایا۔ بھائی صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ خدا کی قسم یہ بھی اپنے دور کا موسیٰ تھا، یہ بھی اپنے دور کا موسیٰ تھا، جس نے فرعون زمانہ کے منہ پہ، جس کے ذہن میں تکبر تھا، ایسا تماچا مارا کہ سر نیچے ہو گیا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بہت سے واقعات ہیں امام کی، اور میں آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ ان واقعات کو عرض کروں، بس سنیے گا عزیزو۔ میں چونکہ میری کوشش یہ ہے کہ ان واقعات کو بیان کروں جو عام طور پہ بیان نہیں کیے جاتے۔ اس کے بعد جب ولی عہد مملکت بنا دیا گیا تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک شاہی سکہ، اس زمانے میں جب سکے چلتے تھے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب نئے سکے آتے ہیں، کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کی تصویر ہوتی ہے یا نام ہوتا ہے۔ تو چونکہ امام کو ولی عہد مملکت بنایا گیا تھا، لہٰذا نیا سکہ بنایا گیا جس کی ایک طرف لکھا گیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے دوسری طرف لکھا گیا علی ولی اللہ، اور امام رضا علیہ السلام کا کلمہ بھی لکھا گیا، امام رضا علیہ السلام کا نام بھی اس میں لکھا گیا۔ بس عزیزان گرامی، جب میرے امام کا نام ان سکوں پہ لکھا گیا، علی ولی اللہ بھی لکھا گیا، تو اب عالم یہ تھا کہ جتنے مولا کے چاہنے والے تھے سب نے سارے سکوں کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا کہ ان سکوں کو ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے، ان سے کچھ خریدیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ تبرکن اپنے پاس رکھیں گے، ان سکوں سے سعادتیں آئیں گی، برکتوں کا نزول ہوگا۔ اب جناب سکے آئے، سکے ڈھلے اور غائب ہو گئے، سکوں کا کہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے بھائی وہ سکے گئے کہاں؟ بادشاہ سے وزیروں نے کہا کہ جناب وہ سکے چلے تھے مارکیٹ میں، کہیں سکے ہی نظر نہیں آتے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا سنو بات یہ ہے کہ جو شیعہ ہیں، جو ان کے چاہنے والوں ہیں، انہوں نے اپنے گھروں میں سکوں کو محفوظ کر لیا ہے اور وہ سکوں کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ مامون رشید نے حکم دیا تمام شیعوں کے گھروں کی تلاشی لی جائے، جس گھر میں یہ سکے ملے اسے گرفتار کر کے لایا جائے۔ سنیں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا کے چاہنے والے سب جن کے پاس سکے محفوظ تھے مولا کے پاس گئے۔ مولا مامون رشید گھروں کی تلاشی لینے والا ہے، ہم نے ان سکوں کو اپنے پاس محفوظ طریقے سے رکھ لیا ہے جن پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، مولا اس سے سعادت و برکتیں آئیں گی، مولا وہ تلاشی دے گا، ہم کیا کریں مولا؟ امام نے کہا سارے سکوں کو لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ سب کے سب اپنے اپنے سکوں کو لے کے پاس آتے رہے۔ میرے امام نے ایک ہرے کپڑے کو لیا، کپڑے کو آپ کاٹتے جاتے ہیں، اس کے اندر سکے کو رکھ کے گانٹھ باندھ کے بازو پہ باندھتے چلے جاتے ہیں، اس وقت سے یہ امام ضامن باندھا جانے لگا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔
ہاں زادارو یہی میرے امام، آپ جانتے ہیں کہ میرے امام کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں زادارو میں کیسے عرض کروں خدا کی قسم آپ کی خدمت میں، آپ جانتے ہیں کہ جناب معصومہ قم آپ کی بہن بڑی محبت کرتی تھی بھائی سے، جب ایک عرصہ گزر گیا بھائی کی کوئی خبر جناب معصومہ قم کو نہ ملی تو جناب معصومہ قم نے سفر شروع کیا۔ عزادارو کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کر کے میری شہزادی روانہ ہوئی ہیں عزادارو، ایسا سفر، شدت کی گرمی، اور میری شہزادی سفر کرتی جا رہی ہے، اور آخر ایک مقام ایسا آیا کہ میری شہزادی تھک کے بیٹھ گئی، اور میری شہزادی سے اب اٹھا نہیں جاتا۔ راستے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، اس سے کہا بھائی یہ بتا دے کہ یہاں سے قم کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو کہا یہاں سے قم کا فاصلہ اتنا ہے۔ تو میری شہزادی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کوئی محبان اہل بیت کی قریب میں کوئی بستی ہے؟ تو کسی نے اشارہ کیا سامنے بستی سب محبان اہل بیت کی ہے۔ میری شہزادی اس بستی میں پہنچی اور میری شہزادی نے جا کے بتایا کہ میں امام علی رضا کی بہن ہوں۔ بس عزادارو یہ سننا تھا کہ سب چاہنے والوں نے گھیر لیا، تمام عورتیں نکل آئیں، اور ایک مرتبہ میری شہزادی کہتی ہیں کہ میں قم جانا چاہتی ہوں، میں تھک چکی ہوں، آج آرام کروں گی۔ کہا شہزادی یہ آپ کا گھر ہے شہزادی، ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے یہاں پہ تشریف لائی ہیں شہزادی۔ بڑا شان سے استقبال کیا، بڑے شان سے استقبال کیا۔ پھر میری شہزادی نے کہا سنو اگر کوئی قاصد ہو تو اسے بلا دو، میں چاہتی ہوں کہ قاصد قم چلا جائے اور قم جا کے والی قم کو یہ خبر پہنچا دے کہ امام علی رضا کی بہن اس قریے میں ٹھہری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ قاصد کو بلایا گیا، میری شہزادی نے قاصد سے کیا کہا سنیں گے؟ قاصد سے میری شہزادی کہتی ہیں بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا پیغام تو والی قم تک پہنچا دے، مگر بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ رقم نہیں ہے، تجھ کو رقم نہیں ہے۔ ہاں ہم اس کی جگہ تجھ کو دیں گے، محشر کے روز تجھ کو اس کا صلہ ملے گا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے شہزادی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے میرا انتخاب کیا ہے کہ یہ پیغام میں لے کے جاؤں۔ اے شہزادی میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، ہمیشہ کے لیے میرے فخر کی بات رہے گی کہ میں آپ کا پیغام لے کر جاؤں۔ پہنچا، والی قم تک یہ خبر پہنچائی۔ ہاں زادارو والی قم نے جو سنا تو تمام قم کے لوگ اور تمام خواتین جوگ در جوگ ہزاروں کی تعداد میں اس بستی میں پہنچے، شہزادی کا استقبال کیا۔ والی قم کی جو زوجہ تھی وہ جناب معصومہ قم کے پاس پہنچی۔ عزاداران امام مظلوم آپ جانتے ہیں کہ جب قم کے لوگ گئے تھے تو سب سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، خواتین سیاہ لباس پہنی ہوئی تھیں۔ ہاں عزاداران امام مظلوم میری شہزادی کی سواری چلی، میری شہزادی حیران ہیں یہ قم کے لوگ سیاہ لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں، یہ قم کے لوگ بالوں کو بکھرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اور جب قم قریب آ گیا تو دیکھا مکانوں پہ سیاہ پردے ہیں، دیکھا دکانوں پہ سیاہ پردے ہیں۔ اب میری شہزادی سے برداشت نہ ہو سکا، پوچھا ارے یہ تو بتاؤ یہ کس کا سوگ منا رہے ہو، یہ سیاہ لباس کیوں پہنے ہوئے ہو، یہ دکانوں پہ سیاہ پردے کیوں ہیں؟ تو عزاداران امام مظلوم وہ بیویاں برداشت نہ کر سکیں اور ایک مرتبہ بالوں کو بکھرا کے کہتی ہیں اے شہزادی ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دیتے، ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کہا آپ کا بھائی اس دنیا سے گزر گیا، آپ کا بھائی اس دنیا سے گزر گیا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم میری شہزادی کو کتنا صدمہ ہوا، بھائی کا کتنا صدمہ ہوا۔ اب یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ 7 روز میری شہزادی زندہ رہی، 7 روز زندہ رہی اور اس کے بعد اس دنیا سے گزر گئی۔ اے میری شہزادی آپ بھائی کی شہادت کی خبر سن کے برداشت نہ کر سکیں اور اس دنیا سے گزر گئی۔ ارے ذرا کربلا میں آ کے دیکھو میری شہزادی زینب، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، وہ میری شہزادی جس نے بھائی کا سر نو کے نیزے پر بلند ہوتے دیکھا، وہ میری شہزادی جس نے بھائی کے گلے پہ خنجر پھراتا ہوا دیکھا،
کہا وہ میری شہزادی جس کے خیموں میں آگ لگائی گئی. ہاں عزادارو میں کہاں تک آپ کو زینب کے صدموں کو گناؤں جب حسین ہی کے صدموں کی انتہا نہیں ہو سکتی. ہاں عزاداران امام مظلوم بس مجلس تمام ہے. اے رونے والو خدا کی قسم بس چند جملے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شہزادی کو جی بھر کے پرسہ دے لیجئے. عزادارو آپ جانتے ہیں عزاداران امام مظلوم جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تو تاریخ کا بیان یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام مسلم تھا وہ معمار تھا مکان تعمیر کرتا تھا. وہ مکان تعمیر کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس کے کانوں میں شور و غل کی آواز آئی. اس نے مکان کو چھوڑا. مکان کو چھوڑنے کے بعد قافلے کے قریب پہنچا. اس نے دیکھا ایک عجب قافلہ ہے. کچھ سر ہیں جنہیں نو کے نیزے پر بلند کیا گیا ہے. کچھ سر ہیں جنہیں نو کے نیزے پر بلند کیا گیا ہے. یہ بڑا حیران ہے ارے یہ کیسے سر ہیں کہ اچانک اس نے ایک سر کو دیکھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ارے یہ تو اللہ کے بڑے مخلص اور خاص بندے معلوم ہوتے ہیں کہ رگ حیات کٹنے کے بعد یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سر آگے بڑھتے رہے سر آگے بڑھتے رہے. یہ اپنے مقام پہ کھڑا ہے. اس نے دیکھا ایک کمزور انسان جس کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توق خاردار ہے. یہ آگے بڑھا. آگے بڑھ کے پوچھا ہے بھائی میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مجھے فقط یہ بتا دو یہ کون لوگ ہیں کس جرم کی آپ لوگوں کو سزا ملی ہے کیوں آپ کو قید کیا گیا ہے. آپ کے ساتھ تو عزیزو آپ کے گلے میں توق ہے آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں اس طرح آپ کو کیوں قید کیا گیا ہے آپ کے کیا جرم تھا. میرے امام نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں رکنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہم تجھے کچھ بتائیں گے تھوڑی دیر ٹھہریں گے تو شمر آئے گا ابھی ہمارے تازیانہ مارے گا. شمر آئے گا ابھی ہمارے تازیانہ مارے گا. تو ایک مرتبہ اس آنے والے نے کہا بھائی بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چلتے چلتے فقط اتنا بتا دیں کہ آپ کون ہیں. آپ کون ہیں. کہ بھائی تو نے رسول کا نام سنا ہے تو نے علی کا نام سنا ہے. کہا ارے رسول کا نام ارے جن کا نام ہم کلمے میں لیتے ہیں کیا ہم ان کو نہیں جانتے ہیں. اب میں اپنے مولا علی کو نہیں جانوں گا تو کس کو جانوں گا. کہ تو علی کا چاہنے والا ہے. کہ ارے میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں میں اپنے آقا کا چاہنے والا ہوں. آپ بتائیں آپ کون ہیں. کہ حسین ابن علی کو جانتا ہے. ارے کون حسین ابن علی کو نہیں جانتا. دنیا ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگاتی ہے. کہا بھائی میں اسی حسین کا بیٹا ہوں میں اسی حسین کا بیٹا ہوں. کہا آپ سید سجاد ہیں آپ زین العابدین ہیں. کہا انا زین العابدین. عزاداروں منہ پہ تماچے مارنے شروع کیے منہ پہ تماچے مارنے شروع کیے. کہا مولا اے میرے مولا مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے آقا حسین کربلا میں آئے ہیں. مولا میں کربلا جانا چاہتا تھا مولا میں کربلا جانا چاہتا تھا مگر چاروں طرف پہرے دار تھے میں کربلا جا نہیں سکا مولا. اے میرے مولا اب آپ میرے وطن میں آئے ہیں میرے کوفے میں آئے ہیں مولا اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کر دیجئے مولا کوئی تمنا ہو تو بیان کر دیجئے مولا میں آپ کی تمنا پوری کروں گا آپ کی خواہش پوری کروں گا. عزادارو آج 9 تاریخ ہے ماتم کرو جی بھر کے. عزاداران امام مظلوم آپ جانتے ہو کہ آج حسین کے خیمے میں قیامت برپا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اور التش کی صدائیں بلند ہیں. عزادارو ہاں عزاداران امام مظلوم. تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے مولا اگر کسی کی چیز کی تمنا ہو تو بیان کرو کسی چیز کی خواہش ہو تو بیان کرو. ہاں عزادارو میرے امام نے کیا کہا سنا بھائی ہم اپنی پھوپھی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے. کہا پھوپھی کیا شہزادی زینب بھی ہے کیا شہزادی زینب اس بازار میں ہے. کہا بھائی دیکھو میری ماں بہنیں آ رہی ہیں ناقے پہ وہ میری ماں بہنیں ناقے پہ آ رہی ہیں منہ پہ تماچے مارے. میرے امام ناقے کے قریب پہنچے شہزادی زینب کے ناقے کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا اے پھوپھی اماں بابا کا ایک چاہنے والا آیا ہے ہمارا ایک شیعہ آیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کر دو. سنیں گے شہزادی زینب نے کیا کہا. شہزادی زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد سب سے پہلے ہمارے شیعہ سے ہمارا سلام
سب سے پہلے ہمارے شیعہ سے ہمارا سلام کہہ دے، اور اس سے فقط اتنا کہہ دے، اور تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سامنے بازار آنے والا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو چند چادریں لا کے دے دے، چند چادریں لا کے دے دے۔ وہ مسلم اپنے گھر پہنچا، اپنے بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتارا، اور ایک مرتبہ بازار میں پہنچا، بیویوں کے ناکے پہ چادر کو پھینکنا شروع کیا، ارے شمر ملون آیا، اور ایک مرتبہ بیمار امام کے تازیانہ مارا، نیزے کی انیوں سے چادروں کو اتارنا شروع کیا۔ مسلم نے چہرے پہ تماچے مارے، ہائے میری شہزادیاں، ارے رسول کی بیٹیاں بے مخنہ ہو جانا، سیعلم الذین ظلموا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ علامہ حافظ حسین صاحب قبلہ کا جملہ پیش کر رہا ہوں دوستوں۔ بڑا عجیب جملہ ہے، اگر سمجھ گئے تو بہت روؤں گے۔ جملہ ایک ہی ہے، کہا حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق ہے کہ حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ حسین کا جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ ارے تیروں کے آسمان سے حسین نے جب زمین کی طرف جھک کر دیکھا تو حسین کی اجڑی ہوئی ماں اپنی گود پھیلائے زمین کربلا میں بیٹھی کہہ رہی تھی، آجا حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف۔ قافلہ لٹ گیا اماں، میرا لشکر نہ رہا، اماں نانا کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمر، ہائے برادر نہ رہا۔ اب خبر آپ نے لی گھر کی کہ جب گھر نہ رہا، اور اب دم جب ہے یہ پورے میرے ارماں کرنا، عرش کے نیچے والوں کو پریشان کرنا، جاؤ کہ نہ اب دیر کرو، دیکھو نہ اماں اب لال تیرا جین پہ ہے اور نہ زمین پر، جاؤ کہ نہ اب دیر کرو، دیکھو نہ اماں ہے نہ زمین پر، آپ آئی ہے اماں میں سلامی کو نہ اٹھا، ہے درد کلیجے میں جو اٹھنے نہیں دیتا، حسرت تھی تیرے پہلو میں دم میرا نکلتا، میں چین سے سو جاتا تیری گود میں مادر، کہ اب لال تیرا جین پہ ہے اور نہ زمین پر، جاؤ کہ نہ اب دے
آواز دو، آواز دو. تیرا دین پہ ہے اور رے کچھ دیر میں نیزے پہ رکھا ہوگا میرا سر، نہ دیکھنا اس وقت مجھے مادر مجھ تر، چل جائے گا اس وقت تیرے قلب پہ خنجر، گھوڑے ابھی دوڑیں گے میری لاش کے اوپر کہ اب لال تیرا جین پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ میں صبح سے تا عشر اٹھاتا رہا لاشیں، دامن میں چنے قاسم نوشاہ کے ٹکڑے، لپٹا علی اکبر کا کلیجہ تھا سینہ سے، اماں میرے چہرے پہ علی اصغر کہ اب لال تیرا جین پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ دیکھو نا اماں اب لال تیرا جین پہ ہے اور نہ زمین پر. اس حال میں اماں ہے تیری گود کا پالا، مقتل میں میرا کھو گیا ہر ایک اجالا، ہے کون سکینہ کو میری پوچھنے والا، سوئیں گی میرے سینے پہ کیسے میری دختر کہ اب لال تیرا جین پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ دیکھو تو قیامت ہے بپا اہل حرم میں، خیمے سے نکل آئی ہے زینب میرے غم میں، اب آنے کو ہے پیا باہر کوئی دم میں، سمجھاؤ انہیں اماں رہے خیمے کے اندر کہ اب لال تیرا جین پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ دیکھو نا اماں اب لال تیرا جین پہ ہے اور نہ زمین پر. لو سانس اکھڑنے لگی دل ڈوب رہا ہے، نظروں میں میری زینب مجھ تر کی ردا ہے، عابد سے تھی امید سو وہ گش میں پڑا ہے، کیا ہوگا میرے بعد سکینہ کا مقدر کہ اب لال تیرا دین پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ
سرور و ریحان بیاں کیسے ہو منظر، اے سرور و ریحان بیاں کیسے ہو منظر، شاہ کہتے تھے اماں یہ کڑاوت ہے مجھ پر، کس طرح کلیجے سے لگوں آپ سے اٹھ کر، چوموں گا قدم آپ کے اب میں لب کوثر، کہ اب لال تیرا جین پہ ہے اور نہ زمیں پر، جاؤ کہ نہ اب دیر کرو، دیکھو نا اماں اب لال تیرا جین پہ ہے اور نہ زمیں پر۔ جاؤ سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا شہداء دست کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا وابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ આજે બપોરે 3 વાગે મરહુમ હાજી મોહમ્મદભાઈ નૂરભાઈ મુલપરાના ઘર આગળ, ત્યારબાદ હાજી અલી મોહમ્મદ ડોસનભાઈ પોગળવાના ઘર આગળ, અને ત્યારબાદ મરહુમ હાજી મોહમ્મદભાઈ બચ્ચુભાઈ મુસાના ઘર આગળ નવા કુવા પાસે મજલિસ રહેશે। ત્રણેય મજલિસો મર્દોની છે। છેલ્લી મજલિસ તમામ થયા પછી અલ્લાહ મુબારક આવશે તો દરેક ભાઈઓને સમયસર આ દરેક મજલિસમાં શરીક થવા ગુજારિશ છે।